پھر امام ابو حنیفہ کا مذہب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جو یہ حدیث پیش کیا جا رہا ہے میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ امام شافعی نور اللہ مرقدہ دلیل کے طور پر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جو مشکات شریف کی صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے اور حدیث نمبر 307 پہ ہے۔ کیا ہے؟ فلا بأس لما روی عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال ارتقیت فوق بیت حفصہ، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ چڑھا، لبعض حاجتی، کسی کام کے لیے، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر میں حاجت پوری کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے مستدبر القبلتی، کہ آپ کا جو پیٹھ ہے وہ قبلے کی طرف ہے، وہ مستقبل الشام، اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ شام کی طرف ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی گھر کے اندر، تو آپ کا رخ کدھر تھا؟ آپ کا رخ جو تھا وہ ملک شام کی طرف تھا، اور آپ کا جو آپ کا جو پیٹھ تھا وہ کدھر تھا؟ قبلہ کی طرف تھا۔ تو اس حدیث کے بنیاد کی وجہ سے امام شافعی کہتے ہیں کہ مکان کے اندر کوئی ہو تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے پیشاب بھی کر سکتا ہے، پاخانہ بھی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے قبلہ کی طرف اپنا پیٹھ کر کے پیشاب اور پاخانہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ مذہب کن کا ہے؟ امام شافعی نور اللہ مرقدہ کا، اور دلیل یہ حدیث ہے۔ لیکن قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ پہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان جنگل میں ہو یا پھر گھر میں ہو، غور سے سنیے گا، امام ابو حنیفہ کا مذہب، انسان جنگل میں ہو یا گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کے لیے قضاء حاجت کرتے وقت استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یا پھر قبلہ کی طرف چہرہ کرنا، یہ دونوں کے دونوں جائز نہیں ہیں۔ آپ جنگل میں ہوں تو بھی قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے پیشاب و پاخانہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ گھر میں ہو تو بھی قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے پیشاب و پاخانہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مذہب کن کا ہے؟ امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کا۔ اب باقی رہی بات، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حضرت حفصہ کے مکان میں بیٹھ کر کے آپ قضاء حاجت پوری کر رہے تھے؟ تو آپ کا چہرہ کدھر تھا؟ شام کی طرف تھا، اور آپ کا پیٹھ کدھر تھا؟ کعبہ کی طرف تھا، قبلہ کی طرف آپ کا پیٹھ تھا۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت تک کہ یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور یہ جواب میں نہیں دے رہا ہوں، اس جو مشکات شریف کے جو محشی ہیں وہ جواب دے رہے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دے رہے ہیں کہ اس وقت تک کہ یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ آدمی کو کیسے پیشاب و پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، پہلا جواب۔ دوسرا جواب صاحب کتاب یہ دے رہے ہیں کہ وہاں پر جگہ تنگ تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف اپنا پیٹھ کیا۔ یہ دو جواب صاحب کتاب نے دیے۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر کوئی آدمی خواہ جنگل میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، کسی بھی حال میں قبلہ کی طرف اس کے لیے بیٹھ کر کے پیشاب کرنا جائز یا پاخانہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم پیشاب و پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ اپنے پیٹھ کو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے چہرہ کو کر سکتے ہیں، خواہ ہم جنگل میں ہوں یا پھر گھر میں ہوں۔ تو اس کا خیال رکھا جائے، ہم پیشاب و پاخانہ کرنے کے لیے کیسے بیٹھے؟ جس ملک میں ہم ہیں اس ملک میں اتر اور دکھن کر کے ہم بیٹھیں، یعنی ہم اتر جانب اپنے رخ کر لیں اور دکھن جانب اپنے پیٹھ کو کر لیں، یا پھر دکھن کی طرف ہم اپنے چہرہ کو کریں اور اتر کے جانب ہم اپنے پیٹھ کو کریں۔ یہ تو پہلی حدیث تھی۔